وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، عزیر ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، اور کہتے ہیں نصرانی، المسیح، کہ مسیح ابن اللہ، کے اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک، یہ قولہم، بات ہے ان کی، بافواہہم، ان کے منہوں کی۔ تو یہ باتیں تو ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون، مشابہ کرتے ہیں، قول الذین، ان لوگوں کی بات کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے۔ تو پہلے بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کافر، تو یہ بھی انہی کی طرح باتیں کرنے لگے ہیں۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، انا، کس طرح، یؤفکون، وہ بہکے پھرتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، تو یہ بھی انہی کی طرح مشابہت کرنے لگے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، تو اللہ اس سے پاک اور بلند ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ تو ان لوگوں کو حضرت عزیر کی نسبت یہ خیال اس لیے آنے لگا، جب عمالقہ بنی اسرائیل پر غالب آ گئے تو ان کے علماء کو قتل کر دیا گیا، ان کے رئیسوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام علم اٹھ جانے، علماء کے قتل ہو جانے سے اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت پریشان ہوئے، نہ روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نہ تھمتے تھے۔ ایک دن اسی طرح روتے ہوئے ایک میدان سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہائے، اب میرے کھانے کو کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ آپ اس کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا، اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا اور کون پہناتا تھا؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ ہے، تو اس کو تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ سن کر اس عورت نے کہا، اے عزیر، پھر یہ بتا کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون سکھاتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ۔ تو اس نے کہا کہ آپ پھر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے۔ پھر آپ سے فرمایا گیا کہ فلاں نہر پر جا کر غسل کرو، وہیں 2 رکعت نماز ادا کرو، وہاں تمہیں ایک شخص ملیں گے جو کچھ کھلائیں، وہ کھا لو۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، نہا کر نماز ادا کی، دیکھا کہ ایک شخص ہیں، کہہ رہے ہیں، منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھول دیا، انہوں نے 3 مرتبہ آپ کے منہ میں بڑی ساری چیز کوئی ڈالی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ تورات کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ بنی اسرائیل میں گئے، ان سے فرمایا کہ میں تمہارے پاس تورات لایا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہم سب آپ کے نزدیک سچے ہیں۔ آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ قلم کو لپیٹ لیا اور اسی انگلی سے بیک وقت اپنی پوری تورات لکھ ڈالی۔ پھر لوگ لڑائی سے واپس آئے، ان میں علماء بھی واپس آئے، تو حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کی اس بات کا علم ہوا، تو یہ گئے اور پہاڑوں میں تورات شریف کے جو نسخے چھپا لائے تھے وہ نکال لائے اور ان نسخوں سے حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے نسخوں کا مقابلہ کیا، تو بالکل ٹھیک پایا۔ اس پر بعض جاہلوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مسیح کو نصرانی اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ان کا واقعہ تو ظاہر ہے، بس ان دونوں گروہوں کی غلط بیانی قرآن مجید بیان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ ان کے صرف منہوں کی باتیں ہیں، زبانی باتیں ہیں، بے دلی ہیں۔ جس طرح سے یہ پہلے لوگ کفر و ضلالت میں مبتلا تھے، بھی یہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ حق سے کیسے یہ لوگ بھٹک گئے؟ مسند احمد، ترمذی اور ابن جریر میں ہے کہ جب عدی بن حاتم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پہنچا تو شام کی طرف بھاگ نکلا، جاہلیت میں ہی یہ نصرانی بن گیا تھا۔ یہاں اس کی بہن اور اس کی جماعت قید ہو گئی۔ اتخذوا، بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے مشائخ کو، ارباباً، رب۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کو۔
انہوں نے خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنے علماء کو، مشائخ کو اور حضرت مسیح کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وما اور نہیں امرو انہیں حکم ملا تھا، اللہ سوائے اس کے کہ یعبدو کہ وہ عبادت کریں گے، الہًا واحد ایک الہ کی۔ تو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا ہوا مگر وہی ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، اما یشرکون اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور احسان اس کی بہن کو آزاد کر دیا اور رقم بھی دی، تو یہ سیدھی اپنے بھائی کے پاس گئیں اور انہیں اسلام کی رغبت دلائی اور سمجھایا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ مدینہ آ گئے، اپنی قوم طے کے سردار تھے، ان کے باپ کی صحابت دنیا بھر میں مشہور تھی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچائی، آپ خود ان کے پاس آئے۔ اس وقت علی کی گردن میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اسی آیت کی تلاوت ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں سنو، ان کے کیے ہوئے حرام کو حرام سمجھنے لگے، اور جسے ان کے علماء اور درویش حلال بتا دیتے وہ اسے حلال سمجھنے لگتے، تو یہی ان کی عبادت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی کیا تم اس سے بے خبر ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا تمہارے خیال میں اللہ سے بڑا کوئی اور ہے؟ کیا تم اس سے انکار کرتے ہو کہ معبود برحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں؟ کیا تمہارے نزدیک اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہے؟ پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مان لی اور اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا، یہود پر غضب الہی اترا ہے اور نصرانی گمراہ ہو گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ سے بھی اس آیت کی تفسیر اسی طرح روایت ہے کہ اس سے مراد حلال و حرام کے مسائل میں علماء کی تقلید کرنا ہے۔ صدی فرماتے ہیں، انہوں نے بزرگوں کی باتیں ماننا شروع کی اور اللہ کی کتاب کو ایک طرف ہٹا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں حکم تو صرف یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے، وہ جسے حرام کرے گا اسے ہم حرام کریں گے، وہ جسے حلال قرار دے گا وہ ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ تو اس کے فرمان شریعت ہیں، اسی کے احکامات بجا لانے کے لائق ہیں، اسی کی ذات عبادت کی مستحق ہے، وہ شریکوں کے شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے اور نہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ یریدون چاہتے ہیں، ایطفئوا یہ کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے۔ تو یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ اور اللہ انکار کرتا ہے، الا مگر ان یتم یہ کہ پورا کرے، نورہ اپنے نور کو، ولو اور اگرچہ کارہ الکافرون کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کافروں کی ارادہ تو یہی تھا کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، حق کو مٹا دیں۔ تو خیال کرو، اگر کوئی شخص اپنے منہ کی پھونک سے چاند یا سورج کی روشنی بجھانا چاہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ دین حق تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ تم مٹانا چاہتے ہو، اللہ اس کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی چاہت تمہاری چاہت پر غالب رہے گی، اگرچہ تم ناخوش ہی کیوں نہ ہو۔ هو الذی تو وہی تو ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے، علی الدین کلہ اسے سب دینوں پر، ولو کارہ المشرکون اگرچہ مشرک ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔
وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک نہ خوشی کیوں نہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے لیے مشرق و مغرب کی زمین لپیٹ دی گئی، میری امت کا ملک ان تمام جگہوں تک پہنچے گا۔ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں پر مشرق و مغرب فتح ہوگا، تمام سردار جہنمی ہیں سوائے ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہوں، ایماندار ہوں۔ فرماتے ہیں یہ دین تمام اس جگہ پر پہنچے گا جہاں پر دن رات پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کا کلمہ داخل نہ کرے۔ عزت والوں کو عزت دے گا اور ذلیلوں کو ذلیل کرے گا، تو جنہیں عزت دینی چاہے گا انہیں اسلام نصیب کرے گا، اور جنہیں ذلیل کرنا ہوگا وہ اسے نہیں مانیں گے، لیکن اس کی ماتحتی میں انہیں آنا ہی پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انا بے شک کثیرن بہت سے، من الاحباری علماء میں سے، ورہبانی اور مشائخ میں سے، لیاکلون کھاتے ہیں، اموال الناسی لوگوں کا مال، بالباطلی باطل طریقے سے، ویصدون اور روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے۔ تو مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یکنزون الذھب جمع کرتے ہیں سونے کو، والفضۃ اور چاندی کو، ولا ینفقونھا اور نہیں خرچ کرتے اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہودیوں کے علماء کو احبار اور نصارہ کے عابدوں کو رہبان کہا جاتا ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے علماء میں سے وہی بگڑتے ہیں جن میں کچھ نہ کچھ یہودیت کا شائبہ ہو، اور ہم مسلمانوں میں صوفیوں اور عابدوں میں سے وہی بگڑتے ہیں جس میں نصرانیت کا شائبہ ہوتا ہے۔ تو صحیح حدیث شریف میں ہے کہ تم یقیناً اپنے سے پہلوں کی راستے پر چلو گے تو ایسی پوری شباہت ہوگی کہ ذرا بھی فرق نہیں رہے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ کے راستے پر؟ آپ نے فرمایا بالکل انہی کے راستے پر۔ یہودیوں کے علماء کو زمانہ جاہلیت میں بڑا رسوخ حاصل تھا، ان کو تحفے تحائف دیے جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ اسی لالچ میں اسلام قبول کرنے سے رکے رہے، لیکن حق کے مقابلے کی وجہ سے اس طرف سے بھی نامراد ٹھہرے اور آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، تو ذلت و حقارت ان پر برسی اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ عالموں صوفیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب دولت مندوں رئیسوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ دونوں طبقے اپنے اندر بدترین لوگوں کو رکھتے ہیں، ایسے ہی تیسرے طبقے میں شریف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عموماً انہی تین طبقوں کے لوگوں کا عوام پر اثر پڑتا ہے۔ تین لوگوں کا عوام پر اثر پڑتا ہے؟ عالموں اور صوفیوں کا، عابدوں اور زاہدوں کا، اور امیروں کا۔ ٹھیک ہے، تو عوام کی کثیر تعداد ان کے ساتھ بلکہ ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کا بگڑنا گویا مذہبی دنیا کا ستیہ ناش ہونا ہے۔ حضرت ابن عمر سے یہی روایت ہے، فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے اگر وہ 7ویں آسمان تلے بھی ہو تو وہ کنز نہیں ہوتا، جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ زمین پر پھیلا ہوا بڑا کنز ہے۔ تو حضرت ابن عباس، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں بغیر زکوٰۃ کے مال سے اس مالدار کو داغا جائے گا۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ یہ زکوٰۃ کے اترنے سے پہلے تھا۔ زکوٰۃ کا حکم نازل فرما کر اللہ نے اسے مال کی طہارت بنا دیا۔
مسند احمد میں ہے کہ سونے چاندی کی مذمت کی یہ آیت جب اتری تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، تو حضرت عمر نے کہا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر آتا ہوں۔ اپنی سواری تیز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، اور روایت میں ہے کہ صحابہ نے کہا ہم اپنی اولادوں کے لیے پھر کیا چھوڑیں؟ تو اس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی پیچھے حضرت ثوبان بھی تھے۔ تو آپ نے حضرت عمر کے سوال پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسی لیے مقرر فرمایا ہے کہ بعد کا مال پاک ہو جائے۔ میراث کے مقرر کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جمع کرنے میں کوئی حرج تو نہیں۔ حضرت عمر یہ سن کر خوشی کے مارے تکبیریں کہنے لگے۔ آپ نے فرمایا سنو تو میں تمہیں بہترین خزانہ بتاؤں۔ نیک عورت جب اس کا خاوند اس طرف نظر ڈالے تو وہ اسے خوش کر دے، اور جب حکم دے تو اسے مان لے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اپنی عزت کی حفاظت کرے۔